بنایا گیا اور وہ پیارے آقا کی تعظیم و توقیر بیان فرماتے ہوئے اللہ رب العزت نے اس وصف کو بطور خاص بیان فرمایا۔ تو آئیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وصف خاص کو اخلاق حسنہ کہتے ہیں۔ نوجوانان اسلام، رب اکبر نے ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرماتے ہوئے انک لعلی خلق عظیم فرمایا کہ ہم نے آپ کے اخلاق حسنہ کو اعلیٰ درجے پر فائز کیا ہے، اور پیارے رسول جن پر ہو رحمتوں کا نزول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق فرما کر اخلاق حسنہ کی اہمیت کو دوبارہ کر دیا، اور فتح مکہ کے دن اليوم یوم المرحمتی کا پروانہ دل نواز پیش فرما کر لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء کے فرمان مقدس سے معافی کا اعلان عام فرمایا، تو سارے کے سارے دشمنان محمد یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اخلاق تو بس محمد ہی کے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا اسلام تلوار کے زور سے نہیں بلکہ اخلاق حسنہ کے شور سے پھیلا ہے۔ یہی وہ اخلاق حسنہ کی طاقت تھی کہ حضرات صحابہ نے زبان بھی نہیں کھولی مگر سینکڑوں افراد ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ یہی وہ اخلاق حسنہ کی طاقت تھی کہ حضرات صحابہ نے تجارت بھی کی تو پڑوسی کا خیال کرتے ہوئے گاہک سے فرمایا کہ بھائی اس دکان سے بھی خرید لو، وہ صبح سے آپ جیسے گاہکوں کا منتظر ہے۔ یہی وہ اخلاق حسنہ کی تاثیر تھی کہ جنگ کے موقع پر حضرات صحابہ پانی کے لیے تڑپ رہے تھے، جیسے ہی پانی کا پیالہ ان کے منہ کے قریب بڑھایا گیا تو بازو سے آواز آئی کہ پانی تو پلا دو، تو اس صحابی نے پانی کے پیالے کو ان کی جانب بھیج دیا، پھر ان کے بازو سے آواز آئی۔ اسی طرح تینوں صحابہ نے اخلاق حسنہ کا وہ مثالی نمونہ پیش فرمایا کہ جسے تاریخ انسانیت کبھی فراموش نہیں کر سکتی، کہ خود پیاس کی شدت سے مرنا تو گوارا کیا مگر دوسرے کی مصیبت کو کبھی گوارا نہیں کیا۔ یہ اخلاق حسنہ ہی تو ہے کہ حضرات صحابہ نے امت کی غمخواری سے سرشار ہو کر خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر کی تاریخ مرتب کی۔ جی یہ اخلاق ہی تو تھے کہ انصار صحابہ نے مہاجرین صحابہ کی ایسی دلجوئی فرمائی کہ سارا مال ان کے قدموں میں ڈال دیا، اور اخلاق حسنہ کے اعلیٰ معیار کا پتہ بتاتے ہوئے اپنے گھر میں موجود دو بیویوں میں سے ایک کے ساتھ مہاجر صحابی کا نکاح فرما دیا۔ یہ اخلاق حسنہ کی کرشمہ سازی تھی کہ حضرات صحابہ نے اخلاق حسنہ کے ایسے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں جو رہتی دنیا تک کے لیے قابل تقلید ہے، کہ دوسرے کے غم کو اپنا غم تصور کیا، دوسرے کو کانٹا چبھا تو اپنے اندر تکلیف محسوس کی، اور ہمدردی و غمخواری کی مثال پیش کرتے ہوئے یہ بات ثابت کر دی کہ چوٹ لگے تجھ کو تو درد مجھے ہوتا ہے۔ اخلاق ہی وہ جوہر ہے کہ جس سے پتھر دل کو موم کیا جا سکتا ہے، یہ اخلاق ہی تو ہے کہ جس سے مردہ ضمیروں کو حیات بخشی جا سکتی ہے۔ سامعین محترم، آج انسانیت کو ایمان و یقین، سچائی و پاکیزگی، محبت و مروت کی ضرورت ہے، ایسے افراد کی ضرورت ہے جو خود کو بھلا کر مٹا کر دوسروں کو پروان چڑھائے، لیکن ایسے افراد کی بہت کمی محسوس کی جا رہی ہے۔ آج کل تو حالات بالکل الٹ چکے ہیں کہ بھائی بھائی کا پرسان حال نہیں، آج ملت میں غمخواری کا جذبہ نہیں، دوسروں کا درد سمجھنے کا مادہ نہیں، بڑے چھوٹوں کی تمیز کا طریقہ نہیں۔ آج مالک کو شکایت ہے کہ نوکر ایماندار نہیں، اساتذہ کو شکوے ہے کہ طلبہ میں ادب نہیں، بڑوں میں نرمی کا مادہ نہیں، چھوٹوں میں بڑوں کی عزت نہیں۔ آج بیٹی خود اپنی ماں سے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، بیٹے اپنے والدین کو گالیاں بکتے ہیں، بعض احمق تو دست درازی بھی کرتے ہیں۔
سب نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ رکھا ہے، ہر طرف پریشانیوں اور بدعنوانیوں کا مزاج ہے، جس کی بنیادی وجہ اخلاق حسنہ کا فقدان ہے۔ اسی بنیاد پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق حسنہ کی تعلیم دی اور ہر معاملے میں اخلاق حسنہ کو ترغیب دی۔ آپ کی ملاقات کے وقت اچھی بات کرنے کا حکم فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ حسن تکلم کو ثواب کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ فرمایا، یعنی اچھی بات کرنا بھی نیکی ہے۔ بڑے چھوٹوں میں اخلاق حسنہ کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا فرمایا کہ جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور جو بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ آپ کی رنجش کو دور کرنے اور ہمیشہ خوش اخلاقی سے رہنے کے لیے ملتے ہی سلام کرنے کا حکم فرمایا کہ السلام قبل الکلام، کہ بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو۔ تو دوسری جگہ افشوا السلام بینکم تحابوا فرمایا کہ تم آپس میں سلام کو عام کرو، محبت پیدا ہوگی۔ آپس میں رواداری کو برقرار رکھنے اور ایک دوسرے پر بڑائی جتانے سے بچانے کے لیے من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ فرمایا کہ جو تواضع اختیار کرے گا اللہ اس کو اونچا کرے گا اور جو تکبر کرے گا اللہ اس کو گرا دے گا۔ اخلاق رذیلہ کے تواضع کو بند کرتے ہوئے بد اخلاقی کے سب سے بڑے سبب یعنی شراب نوشی سے اجتناب کی تاکید کی اور اسے ساری برائیوں کی جڑ قرار دیتے ہوئے الخمر جماع الاثم فرمایا۔ زمین پر متکبرانہ شان سے چلنے سے منع کرتے ہوئے لا تمشی فی الارض مرحا کہ اکڑ مت اکھڑ جائے گا فرمایا۔ اپنے والدین کی قدر کرنے کے لیے الجنت تحت اقدام الامہات، تو دوسری جگہ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد فرمایا۔ صلہ رحمی اور چغل خوری سے بچانے کے لیے لا يدخل الجنت قاطع، تو دوسری جگہ لا يدخل الجنت قطاط فرمایا، یعنی رشتے توڑنے اور چغل خوری کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ الغرض پیارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر میدان میں امت مسلمہ کو عمدہ اخلاق کی تعلیم دی۔ یاد رکھیے انسان میں اگر اچھے اخلاق ہوں گے تو خود بخود آپسی بگاڑ کا خاتمہ ہوگا، خاندانی عداوتیں دور ہوں گی، آپس میں بھائی چارگی پیدا ہوگی، محبت کو فروغ ملے گا، ہر شخص خوش و خرم رہے گا، زندگی میں خوشیوں کی بہار آئے گی، تہذیب و تمدن میں حسن آئے گا، پھر انسان اس راستے کو اپنائے گا جس پر چلنے کا رسول اللہ نے حکم فرمایا اور جس راستے پر چل کر اصحاب رسول اللہ نے اخلاق حسنہ کی وہ مثالیں نقش فرمائی جو کہ ساری انسانیت کے لیے لائق تقلید ہے۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سبو انسانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا عالم کو، اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا عالم کو، دستور دیا منصور دیا کئی راہیں دی کئی موڑ دیے۔ وما علیہ